بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا زمین پر بنائی گئی جنت کہاں واقع ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنت کیسے بنائی گئی، اس پر کتنا خرچہ آیا اور اس جنت کو بنانے میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا، یہ جنت کتنے عرصے میں مکمل ہوئی، اور یہ جنت پائے تکمیل تک پہنچنے کے بعد شداد جب اس جنت میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب عاد کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے سرکشی کی اور قہر و غضب سے تمام شہروں پر زبردستی مسلط ہو گئے۔ جب دونوں کی سلطنت خوب مضبوط ہو گئی اور ہر جگہ ان کی بادشاہت کے سکے بیٹھ گئے تو شدید مر گیا اور شداد اکیلا ہی پوری سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ کسی کو اس سے جنگ و جدل کرنے کی ہمت نہ تھی۔ شداد کو سابقہ کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کتابوں میں جب بھی جنت اور اس میں موجود محلات، یاقوت، جواہرات اور باغات کا تذکرہ پڑھتا یا سنتا تو اس کا شریر نفس اسے اس بات پر ابھارتا کہ تو بھی ایسی جنت بنا سکتا ہے۔ جب اس بدبخت و نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو 100 خزانچیوں کو بلایا اور ہر خزانچی کو کہا، جاؤ اور روئے زمین کا سب سے بڑا اور عمدہ جنگل تلاش کرو۔ پھر اس میں ایک ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی، یاقوت اور موتیوں سے مزین ہو اور اس کے اوپر محلات اور بالا خانے ہوں۔ پھر ان کے اوپر مزید بہترین عمدہ کمرے ہوں اور ان کمروں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں۔ محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے میوہ دار درخت ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ کیونکہ میں نے سابقہ کتب میں جس جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا وہ ایسی ہی ہے اور میں ایسی جنت ہی دنیا میں بنانا چاہتا ہوں۔ شداد ملعون کی یہ بات سن کر خزانچیوں نے کہا، آپ نے اس شہر کی جو صفات بیان کی ہیں، اس کی تعمیر کے لیے اتنے سارے یاقوت، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لائیں گے؟ شداد نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ کہا، تو پھر پوری دنیا میں پھیل جاؤ، زمین پر، سمندر میں، جہاں جہاں زبرجد، یاقوت اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو سب لے آؤ، اور ہر قوم پر ایک ایسا فرد مقرر کر دو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے جتنا ہمیں مطلوب ہے۔ یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے 260 بادشاہوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے اپنے ملک کا خزانہ میرے شہر بھجوا دیں۔ حکم پاتے ہی ساری دنیا کے بادشاہ 10 سال تک شداد کے شہر میں اپنے اپنے ملک کا خزانہ جمع کراتے رہے، جس میں سونا، چاندی، یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات، الغرض ہر قسم کی زیب و زینت کا سامان تھا۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایسے صحرا میں پہنچے جو ٹیلوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا۔ وہ کہنے لگے، یہی وہ جگہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، کاریگر اور مزدور جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ جتنی جگہ درکار تھی اس کی مقررہ حد مقرر کی گئی۔ چشمے کھودے، گلی کوچے بنائے، نہروں کے لیے گڑھے کھودے گئے، ان کی جڑوں میں خوشبودار سفید پتھر رکھے گئے۔ پھر عمارتوں اور ستونوں کے لیے بنیادیں کھودی گئی اور ان میں بھی بہت قیمتی اور مضبوط پتھر لگائے گئے۔ اب زبرجد، یاقوت، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات منگوائے گئے۔ کاریگر ستون بنانے لگے، معمار سونے چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کرنے لگے، دودھ اور خوشبودار پانی کی نہریں جاری کی گئیں، اور اس طرح اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمیں عجیب و غریب خبر دی ہے، اس بارے میں مزید کچھ بتائیے۔ فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے اس کا نام ارم ذات الاعمار رکھا۔ اس کے ستون زبرجد یاقوت کے تھے۔ اس شہر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور اس شہر جیسا نہیں تھا جو یاقوت و زبرجد سے بنایا گیا ہو۔ چنانچہ فرمان خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسا کوئی اور شہر نہیں۔ جب شداد کو اس کی جنت کی تکمیل کی خبر دی گئی تو اس نے کہا، جاؤ اس کے گرد مضبوط قلعہ بناؤ اور قلعہ کے گرد 1000 محل بناؤ، ہر محل میں 1000 جھنڈے گاڑو اور ہر جھنڈے پر ایک ایک مخصوص نشان بناؤ۔ یہ محلات میرے وزراء کے لیے ہوں گے۔ حکم پاتے ہی کاریگر مصروف عمل ہو گئے۔ فراغت کے بعد جب کاریگروں نے شداد کو خبر دی تو اس نے اپنے خاص وزیروں میں سے 1000 وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے۔ حکم جاری ہوا کہ میرے وزراء اور خاص عہدیداران اپنی عورتوں، خادموں اور کنیزوں کو لے جانے کی تیاری کریں۔ پھر شداد نے وزراء اور دوسرے لوگوں کو بہت ساری دولت و خورد و نوش کا سامان دینے کا حکم جاری کیا۔ تمام لوگ 10 سال تک اس جنت میں جانے کی تیاری کرتے رہے۔ شداد نے 2 آدمیوں کو اپنا شہر کا نگران مقرر کیا اور اجازت عام دے دی کہ جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔
اب شداد بڑے جاہ جلال اور متکبرانہ و فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات، مالک لم یزل، قادر مطلق، خدائے بزرگ و برتر عز و جل نے ان پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی، شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنی تمام ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور پھر سب لشکری تباہ ہو گئے اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا، اور اب قیامت تک بھی کوئی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، تورات میں ذکر ہے کہ یہ سارا کام 300 سال میں مکمل ہوا اور شداد بدبخت کی عمر 900 سال تھی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔